بخاری صاحب، یہ جو راجہ صاحب سے میں نے بات پوچھی تھی، یہ پی ٹی آئی کے چاہنے والے تو بظاہر اس چیز کو ماننے سے انکاری ہیں، بظاہر کہ جی ووٹ دے دیا عوام نے، مفاہمت ہم نے نہیں کرنی ان کے ساتھ۔ ایک دوسرے کے سیاسی وجود کو تسلیم کیے بغیر کیسے ملک ان مسائل کا حل ڈھونڈ سکتا ہے؟ کیسے؟ ہاؤ وڈ اٹ بی پاسبل؟ دیکھیے، آپ کے سوال کے اندر ہی اس کا جواب ہے۔ جب تک عمران خان صاحب ان لوگوں سے، فیلو پولیٹیکل پارٹی سے، اس کی لیڈرشپ سے انٹریکٹ نہیں کریں گے، آئسولیشن میں رہیں گے، میں نہیں مانوں گا کہ پالیسی پر رہیں گے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ بات سرے سے آگے بڑھنے، یہ بیل کبھی مڈے چڑھے گی نہیں۔ جو چیزیں ابھی راجہ صاحب نے کہیں ان کے بارے میں اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو تھوڑا سا بہت مختصر کامنٹ کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ جی ووٹ سب کچھ ہے، بالکل اس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے، ووٹ سب کچھ ہے، لیکن یہ سارا کچھ جو ہے، یہ فلسفیز 2018 میں پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی۔ اگر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کا یہ جو بیانیہ ہے کہ الیکشن رگ ہو گیا، تو 2018 کا الیکشن کیا تھا؟ اس میں تو جنہوں نے وہ دھاندلی کی تھی انہوں نے کنفیشنل سٹیٹمنٹس دیے ہیں۔ یہ آج کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ جو اے پولیٹیکل نہیں رہی ہے، تو کیا اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل تھی 2018 میں؟ تو یہ تو آپ بات چھوڑ دیں۔ بھٹو بھی بہت پاپولر لیڈر تھا، اس کے ساتھ بھی بہت یوتھ تھی، ہسٹری میں جانا چاہیے نا، وہی ایز جرنلسٹ شوڈ بی اسٹوڈنٹ آف ہسٹری، تو اس کے ساتھ بھی بہت تھی، لیکن بالآخر آپ نے انجام دیکھا اس کا۔ لیکن کیا بھٹو ختم ہو سکا؟ اگر آپ پولیٹیکل، میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ دیکھیں نا، اور کچھ ہوا یا نہیں ہوا ہے تو سندھ تک محدود تو ہو کے رہ گیا نا۔ ایک نیشنل پارٹی، ریجنل پارٹی تو بنی نا آپ کے ساتھ۔ استاد محترم، صوبہ بلوچستان ان کا، سندھ ان کا، وفاق میں صدر ان کا، آئینی عہدے ان کے، جو پہلے ایک صوبے تک محدود جماعت تھی، اس وقت سب سے ویل پوائز جماعت پیپلز پارٹی نہیں ہے تو اور کون ہے؟ ایبسلیوٹلی میں اس حد تک آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں، لیکن اس کو آپ نون لیگ کی جاہلیت پر، اس کی انیکشن پر، اس کی کمزوریوں کے اوپر جو ہے اس کے ساتھ ذرا ملا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اینی بڈی کوڈ ہیو ڈن اٹ۔ یہ تو خان صاحب بھی کر سکتے تھے نا، وائی ڈڈنٹ خان صاحب ڈو اٹ؟ خان صاحب ووڈ ہیو بین رولنگ دس کنٹری ٹوڈے اگر وہ ان کے ساتھ ریکنسائل کر لیتے پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ تو یہ تو ایک ایسی ون ون سچویشن کہہ لیجئے یا نو ون سچویشن کہہ لیجئے، جو بھی ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے وہ یہ ہے کہ صرف اس ملک میں ووٹ بینک جو ہے وہ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے کبھی انٹیکٹ نہیں رہا، کسی کا بھی نہیں رہا۔ ٹھیک، آپ کو یاد ہونا چاہیے اس ملک میں بہت ساری پارٹیاں 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئی تھی، لیکن پھر کیا ہوا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل ریکنسیلیشن کے بغیر ہمارے ملک میں، ہمارے ملک کی سیاست میں، ہمارے ملک کے معاشرے میں بات آگے نہیں بڑھے گی۔ یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ چلتا رہے گا۔ اسی طریقے سے یہ حکومت جو ہے، یہ آرام سے اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے کٹی نہ کی یا کوئی بونگی نہ مار دی، یہ آرام سے 5 سال ہو جائیں گے، میں اور آپ دیکھیں گے بیٹھ کے۔ اچھا، ویسے یہ سوال میں بعد میں رکھتا ہوں کہ کیا شہباز صاحب اور زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے کٹی کا امکان ہے، یعنی بعد میں، لیکن ابھی جو موضوع بڑا دلچسپ ہے ثنا بچہ صاحبہ، یہ ووٹ از انف ٹو ڈیسائیڈ کہ اب ہم نے دوسرے کے وجود کو تسلیم نہیں کرنا، اور یہ جو راجہ صاحب کو آرگیومنٹ، آپ اس سے ایگری کرتی ہیں کہ ریکانسلیشن کی ضرورت نہیں ہے؟ راجہ صاحب نہ کہیں، لیکن پی ٹی آئی کئی دوست میرے شو میں کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں تو ووٹ نے مینڈیٹ دے دیا، ہمیں ان کے وجود تسلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک بڑی سمپل سی بات ہے، کیونکہ ابھی ہم نے ہسٹری کا انہوں نے حوالہ دیا سلیم بخاری صاحب نے، تو آپ کو یاد ہوگا ایوب خان اگینسٹ فاطمہ جناح الیکٹورل کالج، تو فاطمہ جناح صاحبہ کے فیور میں تھا، تو کیا ہوا پھر؟ ایوب خان صاحب کراچی چیمبر آف کامرس گئے اور انہوں نے آ کے لوگوں کو کہا دیکھیے آگے میں ہوں پیچھے سمندر، ڈیسائیڈ کر لیں آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو اس ملک میں یہی روایت ہے، اور اس ملک میں جو اگر یہ 150 بھی سیٹیں جیت جاتے اور ان کو تمام مینڈیٹ ان کو جو کہ کہتے ہیں کہ ان کو ملا اور ان کو نہیں ملا، تب بھی حکومت نہیں بنا سکتے تھے۔ اور یہ آج ریکنسائل اس سے نہیں کروں گا، اس سے نہیں کروں گا، یہ اس لیے بھی کیونکہ ان کو بھی ابھی اجازت نہیں ہے ان کے ساتھ ریکنسائل کرنے کی۔ تو جب تک کہ یہ معاملہ، ان کو بھی اجازت نہیں ہے کہ ابھی تک کوئی ریکنسیلیشن کے لیے کوئی باقاعدہ، جو مفاہمت کے بادشاہ زرداری صاحب ہیں ان کو بھی جب اجازت ملے گی، ابھی تو پہلے وہ پنجاب میں سینیٹرز توڑ لیں، وہ ذرا پہلے وہاں پہ سینٹ کے لیے اپنے نون لیگ جو کہ کولیشن پارٹنرز ہیں انہی کے سینیٹرز کے لیے، انہی سینٹ انتخابات کے لیے انہی کے لوگوں کو پنجاب اسمبلی میں توڑ رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کی پرائیورٹیز آپ کو خود پتہ ہے، پیپلز پارٹی، اور زرداری صاحب اس مشن پر
اور یہ اب آپ خاکسار آپ ہیں، لیکن خبر کبھی کبھار ہم بھی دے دیتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں نا، ہر کسی اپنے اپنے مفادات ہیں، ہر کوئی اپنے سینٹ میں یہ سنیے اتحاد کونسل والے مخصوص نشستیں نہ ملنا پی ٹی آئی کے لیے کیا ہے. They could have become the largest party in Senate if they had gotten those seats. تو یہ ہر چیز سوچی سمجھی ہے. میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب نے 9 مئی والا معاملہ جو کیا یا نہیں کیا، یا جس نے بھی کیا، وہ ان کے لیے ایک ٹربلسم چیز رہے گی. جہاں آپ نے اپنی زیادہ بلینگ شروع کی، جہاں آپ نے زیادہ اپنے عوامی مینڈیٹ کا ذکر کیا، وہاں سے آپ کو پڑے گا 9 مئی کا تماچا. پھر آپ کیا کر لیں گے؟ تو اسی لیے بہتری اسی میں ہے. دیکھیے، حکومت کا کام ہے چلنا. ایک کابینہ تشکیل دے دی گئی ہے، اور بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اب سارے گن سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا ہے. پرائیویٹائزیشن آپ کو IMF کہہ رہا ہے کریں، آپ کریں گے. بجلی کے نرخ آپ بڑھائیں گے. آپ کو شکر ہے کہ کم از کم NFC ایوارڈ کے حوالے سے آپ نے پروونسز کے پیسے کم نہیں کیے. اب یہ مشکل فیصلے ہوں گے، پیپلز پارٹی دور رہے گی. جب سب کچھ ہو ہوا جائے گا، پھر پیپلز پارٹی بھی کابینہ کا حصہ بنے گی، اور اسی طرح ملک چلا کرتا ہے. اور اسی لیے ملک چل رہا ہے. اس کی ریزیلینس تو دیکھیے اس ملک کی. یہ 118ویں مرتبہ ہم نازک مرحلے سے گزر رہے ہیں، لیکن ہم گزر ہی جاتے ہیں. تو پھر ہم گزر جائیں گے. اور یہ 3 سال گزرے، 4 سال گزرے، 5 سال گزرے. کسی کو کب کون نہیں پسند آتا، کسی کی کب توثیق کر دی جائے، کبھی کسی کو کب کٹ ٹو سائز کر دیا جائے. یہ اس ملک کی روایت ہے. آپ بس اس کو دیکھتے جائیے. لیکن ملک بہرحال چلنا ضروری ہے. میں تو آپ کے چلے گا. معیشت، اس تبصرے میں ایک خبر میں نے ڈھونڈی ہے، وہ یہ ہے کہ نیدر خان صاحب، نور زرداری اور شہباز صاحب، none of them is allowed for reconciliation. یہ کیا میں درست سمجھاؤں؟ بالکل درست سمجھا. اور مانیٹر بھی یہاں پہ کابینہ میں موجود ہیں، جو آپ کی ادھر ادھر کی باتیں نا رپورٹ کریں گے باقاعدہ. اچھا، یہ مانیٹرنگ تو خیر بہت پرانی ہے، آپ کو یاد ہی ہے. خان صاحب کے دور میں بھی تو ہوتی تھی نا، واش روم سے بندے اٹھا کے آ جاتے تھے، لائیں جی ووٹ ڈالیں. وہ اللہ بخشے عامر لیاقت صاحب کہتے کہتے بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے. راجہ صاحب، سنا آپ نے؟ یہ حال ہے کہ اجازت ہی نہیں ہے، اور نازک دور اسی طرح سے گزر رہا ہے. اس میں پھر کیسے مجھے اور آپ کو ریلیف ملے گا، اور کس کو پہل کرنی چاہیے؟ اگر میں سادہ سوال آپ سے پوچھوں، who should initiate؟ دیکھیے، انیشیٹ آبویسلی جون سی ہے کہ حکومت، جیسے اب ثنا نے کہہ دیا کہ ان کو تو اجازت نہیں ہے، زرداری صاحب کو اجازت ہی نہیں ہے. اور اب تو ابھی یہ فیس ہے. اگر اس کے بعد ابھی NFC کی بات ہوئی، کیا اس پہ گارنٹی ہے کہ یہ بعد میں NFC ایوارڈ میں کوئی چینجز نہیں آئیں گے؟ کیا 18th امینڈمنٹ میں کچھ دوبارہ سے اس پہ بحث ہوگی؟ کیا اس کو چیک کیا جائے گا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وفاق کو مضبوط کرنے کے چکر میں صوبوں کی جو اکائی ہے اس کو کمزور کیا جائے گا؟ کچھ اس کے چھیڑ چھاڑ ہو سکتی ہے؟ ڈو یو تھنک سو؟ دیکھیے، اس کو اب یہ جو ٹرم آپ نے کہہ دی کہ صوبوں کی اکائی کو کمزور کرنا، یہ پتہ نہیں درست ہے یا نہیں، لیکن اس کو ضروری طور پہ دیکھا تو جا سکتا ہے کہ 18th امینڈمنٹ سے کتنا حصہ جا رہا ہے وفاق کو، کتنا جا رہا ہے صوبوں کو، کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں کہ جس پہ صوبوں کی کارکردگی کیا ہے، اور کیا جو صوبے ہیں وہ اس پیسے کا یوٹیلائزیشن عوام کے لیے کر رہے ہیں یا کچھ. سو آئی تھنک کہ جب یہ مراحل آئیں گے آگے، ابھی بجٹ تک شاید خاموشی ہوگی، لیکن اس کے بعد دیکھیے یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. صاحب، یہ بڑا سینسٹیو موضوع ہے، بڑا